بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان گرامی قدر، موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے عظمت و شان والدین، کہ والدین کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سلسلہ شروع کیا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کروں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک جمعۃ المبارک میں تو اس پر گفتگو ہو نہیں سکتی، لہذا یہ تسلسل کے ساتھ ہمارا موضوع جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جن آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی تھی، ایک مرتبہ ان کا خلاصہ دوبارہ سماعت فرما لیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل سے ہم نے آیت نمبر 23 تلاوت کی تھی، اور آیت نمبر 24 جس میں ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اسی کے متصل اللہ رب العزت نے دوسری جس چیز کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، جتنے بھی اچھے برتاؤ کے زاویے ہیں ان تمام جہتوں سے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، اور اللہ کی عبادت کے فوراً بعد یہ حکم آیا۔ ساتھ اس نے رب کریم نے کچھ باتیں ہمیں بتائیں اور فرمایا کس کس انداز میں ہمیں سمجھایا، کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تمہیں اس حالت میں ملیں کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، یا ان میں سے ایک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لهما قولا کریما، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ والدین سے جب بات کرو نا تو اف تف نہیں کرنی، جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ
جتنا نرمی سے بات کر سکتے ہو، جتنا نرم لہجہ رکھ سکتے ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. آگے جو لفظ آ رہے ہیں اس پر بھی آپ ساتھ اسی کے غور کر لیں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ عرض کیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا، کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر پر پھیلا لیتا ہے اور انہیں اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیتا ہے، تو یہ نرمی والی چیز ہوتی ہے، عاجزی والی. ذلت جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو، کہ تم جتنا بھی جھکا سکتے ہو اپنے آپ کو، جتنا نرم لہجہ اختیار کر سکتے ہو، اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، انہیں جھڑکنا دھتکارنا نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان کو ہمیں ہمارے بچپن کی یاد دلائی کہ ذرا اپنے بچپن پر بھی غور کر لو کہ تم کیسے تھے، تمہاری حالت کیا تھی جب تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنبھالا. اس بچپن کو یاد کر لو. تم پیشاب کر دیتے، پخانہ کر دیتے، تعفن ہوتا تمہارے کپڑوں میں، تمہارے لباس میں. وہ تمہارے ماں باپ کبھی انہوں نے اپنا منہ نہیں بگاڑا، کبھی انہوں نے اف تف نہیں کی، بلکہ ہنسی خوشی کھلے دل کے ساتھ تمہیں صاف ستھرا کیا، تمہارا لباس تبدیل کیا، تمہیں نہلایا، تمہیں خوشبو لگائی کہ میرے بچے سے کوئی نفرت نہ کرے. وہ بچپن یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے. یہاں فرمایا جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو رب ارحمہما، اے اللہ میرے دونوں والدین پر، یعنی میری والدہ میرے والد جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے، میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالنے میں مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر پالنے میں، پرورش کرنے میں مجھ پر رحم فرمایا. یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں. ایک پر میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رب اپنی صفت کا ذکر فرمایا، صفت ربوبیت کا، کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا حقیقی پالنے والا وہی ہے. تو یہی اپنی رب کی جو صفت ہے اس نے والدین کو عطا فرمائی ہے کہ والدین بھی رب ہیں بچوں کے. وہ حقیقی رب ہیں اور والدین مجازی رب ہیں. سمجھ آئی بات کو؟ ایک ہے کہ ربوبیت کبریٰ، میں تھوڑا اور آسان کر دوں، اور ایک ہے ربوبیت صغریٰ. بڑی ربوبیت یعنی جو حقیقی ربوبیت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور چھوٹی جو ربوبیت ہے پالنے کی صفت وہ بندوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا دی، یعنی والدین کے ذمہ لگا دی. ایک تو اس جہت سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ بھی ہمارا رب ہے اور والدین بھی ہمارے، اونچی تو بولے نا، رب ہے. جس طرح رب حقیقی کی عزت کرنی ہے نا، اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو جہنمی بن جاتا ہے، اور والدین کی اگر کوئی توہین کرے گا تو جہنمی یہ بھی بن جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضی الرب رضی الوالد وفی روایت رضی الوالدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. سخط الرب سخط الوالدین وفی روایت سخط الوالد. یعنی دو روایتیں، دونوں کو میں نے اکٹھا کر دیا، جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی ساتھ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا مقام کیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. تو اس حدیث کے آخر میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتایا، ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں، تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں. یہاں تمام محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو بات لکھی ہے اس حدیث کے تحت میں وہ عرض کر دیتا ہوں
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا کا مقام چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے اور وہ تمہیں اپنے مقام رضا یعنی جنت میں داخل کر دے، تو پھر ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، یہ تمہاری جنت ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو پھر تمہاری جنت ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم پر ناراض ہیں تو پھر سوچ لو کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کی حدیث کی جو شرح کی انہوں نے، پھر قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہاں ایک اور حدیث سماعت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو الٹے لٹکائے گئے ہیں آگ کی لکڑیوں کے اوپر، آگ کی لکڑیوں کے اوپر۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا رات کا آپ کسی بازار میں نکلتے ہیں نا، اس بازار میں دیکھیں یا کسی فوڈ اسٹریٹ میں چلے جائیں، مثلا انارکلی والی فوڈ اسٹریٹ ہے یا مین مارکیٹ والی فوڈ اسٹریٹ، اس طرف گلبرگ کی طرف وہاں چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو کچھ لوگوں نے لٹکائے ہوتے ہیں مرغی سالم جو ہوتی ہے نا، وہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہے سیخوں کے اندر ڈال کر، اور نیچے سے انگاروں سے آگ دہک رہی ہوتی ہے اور ان کو اس میں بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ سیخ جو ہوتی ہے وہ بھی آگ سے دہک رہی ہوتی ہے، آگ بن چکی ہوتی ہے، اور دوسرا نیچے سے آگ اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے آگ کی سیخوں کے ساتھ اور ان کے طرف شعلے لپک رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ اب یہاں تھوڑی دیر ٹھہریے، ہوش میں آ کر ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں عالم بن گیا جی بہت بڑا، میں خطیب بن گیا بہت بڑا، میں مفتی بن گیا، میں قاری بن گیا، میں نعت خواں بن گیا، میں نقیب محفل بن گیا، میں پیر بن گیا، بہت بڑی گدی کا مالک بن گیا، بہت بڑی گدی کا وارث بھی بن گیا ہوں، میں بازار کی تنظیم کا صدر بھی بن گیا ہوں۔ میں تھوڑی مثال دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، میں کسی عہدے پر چلا گیا ہوں، میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں یا پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں چیف جسٹس بن گیا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا ہوں، بڑا عہدہ آ گیا میرے پاس، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہیں، بڑے نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، ملازمین ہیں۔ یاد رکھ یہ سارے طبقات میں نے صرف گنوائے ہیں، اگر تیرے ماں باپ تجھ پر ناراض ہیں تو جہنم میں تو اوندا لٹکایا جائے گا، یہ یاد رکھ لے۔ یہ تیرے عہدے، یہ تیرے علم، یہ تیری پیری مریدی، یہ تیری گدی نشینیاں، یہ تیری تلاوتیں، یہ تیری نعت خوانیاں، یہ تیرے حج، یہ تیرے عمرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ذہن میں رکھ لیجئے، ماں باپ کا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے۔ اب اولاد آج کل کثرت سے اولاد بدتمیز کیوں ہو گئی ہے، بے ادب کیوں ہو گئی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میری باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں، غور کریں کہ اس فکری بے راہ روی کی وجہ کیا ہے، یہ جو رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ تو میری نظر میں اور تمام اہل علم نے جو کچھ اس پر لکھا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس کی روشنی میں خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر، اور ایک سطر میں، اگر 2-3 لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں نا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس چیز نے ہمیں، ہماری اولاد کو مؤدب بنانا تھا، ادب کرنے والا بنانا تھا، احترام کرنے والا بنانا تھا،
وہ تھی اللہ کی مقدس کتاب، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم۔ پھر قرآن کریم نے بتایا کہ اس کی چلتی پھرتی جو تصویر ہے اللہ کے کلام کی، وہ ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کا فرمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دینی تھی ان کی، تعلیم دینی تھی ان کی، قرآن کریم کی، احادیث مبارکہ کی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ہم نے تربیت دینی تھی۔ جب ہمارا بچہ قرآن کو پڑھے گا، صرف پڑھے گا، پڑھنا صرف ضروری نہیں کہ صرف پڑھ لیا خالی پڑھ رہا ہے جی، پڑھتا جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن پڑھائیے مگر اسے سمجھائیے، اتنا تو کیجئے نا کہ یہ مقدس کتاب صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے، اونچی تو بولے نا، مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت بتا دے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ نہیں کہ میں اصال ثواب کا منکر ہوں، اصال ثواب تو جائز ہے نا، قرآن کریم پڑھ کر کسی کو بخشیں ثواب ملتا ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن جو جس جہت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، خدا را اس پر غور کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بتا دیں جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ قرآن کو اٹھاؤ، جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہو تو اس کے سر پر رکھ کر رخصت کرو، کہ قرآن صرف اس لیے ہے۔ جہاں تمہارے اور میرے رب نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن اس لیے کہ صرف اس کی قسمیں اٹھاؤ، کوئی ایک آیت دکھا دو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے، لیکن پنچایت لگاؤ تو درمیان میں قرآن کو لے آؤ، اس کی قسم اٹھاؤ، اس کی قسم اٹھاؤ، کسی جگہ اللہ نے بتایا ہو، کوئی تو مجھے بتا دے نا۔ یا اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو صرف مردوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے، جب تمہارے گھر میں کوئی مر جائے نا تو پھر اس کے ادھر ادھر سے سپارے لے کر بیٹھ جانا اور پڑھتے رہنا۔ کوئی ایک آیت دکھا دے مجھے کہ قرآن نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ یہ میں اس جہت سے بات کر رہا ہوں، اصال ثواب کی جہت سے نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو غور سے سنیں میری بات کو۔ کہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ تمہارا کوئی بیمار ہے، مر نہیں رہا، تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھو تاکہ وہ جلدی مر جائے، کہیں قرآن میں بتا دے، کوئی تو مجھے بتا دے نا۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مر جائے تو 100ویں پہ، 10ویں پہ، 7ویں پہ، 40ویں پہ صرف اس کو پڑھ لیا کرو بس۔ یا قرآن میں کوئی مجھے دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جاؤ صرف قبروں کے لیے یہ قرآن آیا ہے، قبروں پر جا کر پڑھا کرو، یہ قرآن صرف مردوں کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے علماء کو، حفاظ کرام کو، جنہوں نے قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ختم پڑھواؤ جی، مردے کے ختم پڑھواؤ جی، قبروں پر پڑھواؤ جی، اصال ثواب کرواؤ جی، لیکن قوم کو اس پر نہیں لگایا کہ قرآن آیا کس لیے ہے، اس پر کیوں نہیں لگایا تم نے قوم کو، اس کی فکر کیوں نہیں دی تم نے قوم کو کہ قرآن مرنے کے بعد اسی کے کام آئے گا جو قرآن کو پڑھتا ہوگا، جو قرآن کے احکام کو سمجھتا ہوگا، عمل کرتا ہوگا۔ پھر کہیں غلطی ہو گئی تو قرآن پڑھ کے ثواب کر دو، اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ تو نہیں کہ ساری زندگی قرآن کو پیٹھ کیے رکھی، پشت کیے رکھی، قرآن الماریوں میں رکھے رکھے فریاد کرتا رہا۔ یہاں دیکھیں الماریوں میں، مساجد کے الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، گھر کے الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، رکھے رکھے قرآن کے اوراق گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، سسری لگ جاتی ہے، کیڑا کھا جاتا ہے۔ آئے دن لوگ یہاں قرآن پاک کے شہید اوراق سپارے لے کر آتے ہیں، وہ جی مسجد میں دینے کے لیے، کس لیے رکھنے آئے ہو آپ؟ سب بھی دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں مجھے، اور لوگ بھی دیگر مساجد کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے۔ وہ جی گھر میں رکھے رکھے جو ہے نا وہ کیڑا لگ گیا اور اس کے اوراق جل گئے، اوراق ختم ہو گئے، اوراق سڑ گئے ہیں، گل گئے ہیں۔ تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارے میں گھر میں رکھا قرآن سڑ گیا، قرآن کو سسری کھا گئی،
تمہیں کھول کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، تمہیں کھول کر دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، تمہیں قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، اور پھر کہتے ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اولاد بے ادب ہو گئی ہے، بیٹی بے حیا ہو گئی ہے، بیوی بکہنا نہیں مانتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے ان رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنا تھا وہ تھا قرآن کریم. کون؟ اونچی بولے نا. قرآن کریم اللہ عز و جل کا کرام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. مگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا، یہ نہیں سکھایا. پھر مجھے بتائیے، بچہ اگر بدتمیز ہو جائے تو مجرم کون؟ بیٹی بے حیا ہو جائے تو مجرم کون؟ بیوی اگر بے ادب ہو جائے تو مجرم کون؟ یاد رکھیے، ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے. تو اس قرآن نے ہمیں سکھایا. جب قرآن کو ہم پڑھیں گے تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ والدین کا ادب احترام کرو تو پھر تمہیں کیا مقام ملتا ہے، تمہیں کیا عزت ملتی ہے. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک حضرت باجد بستامی کے بارے میں عرض کیا تھا. ان کی ایک دوسری بات بھی میں آپ کو سمجھوں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان کی بات میں عرض کرتا ہوں. پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ٹھیک ہے، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، تاجدار عدالت کے بیٹے ہیں، فارق حق و باطل کے بیٹے ہیں، اور خود بھی بہت بڑے عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے. ایک مرتبہ ان کی شادی ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، چونکہ بہو تھی وہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بہو کی عادات پسند نہیں تھی. عادات، کچھ باتیں ہوں گی جو انہیں پسند نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کو سنیے گا، میں اس کی پھر تشریح بھی ساتھ عرض کر دوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ میری بہو نہیں رہ سکتی، اس کو طلاق دے دو. اب چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے اس وقت، انہوں نے بڑی محبت سے، چاہت سے شادی کی تھی، تو انہوں نے ہیلے بہانے کیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا، یا عبداللہ بن عمر. انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے والد یہ کہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے تیرا باپ کہتا ہے وہ کر، جو تجھے تیرا باپ کہتا ہے وہ کر، بیوی کو چھوڑ دے. اب یہاں محدثین کرام نے، میں آگے تشریح کر دوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام تو ظالمانہ نظام جو کہتا ہے جو باپ کہے، باپ چاہے غلط بھی کہہ دے تو بھی ہم اس کو طلاق دے دیں. ایسا نہیں، باپ بھی فاروق اعظم جیسا ہو نا. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو فاروق اعظم کو خلاف اسلام بات تو کہہ نہیں سکتے. اسی لیے شارحین کرام نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر بیوی کی عادات ایسی ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں اور باپ صحیح بات کر رہا ہو، حق بات کر رہا ہو کہ یہ دین کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ عورت تمہاری جو بیوی ہے یہ میری بہو نہیں رہ سکتی، تو پھر باپ کا حکم ماننا لازمی ہے. باپ کا حکم ماننا لازمی ہے. اور اگر باپ زیادتی کر رہا ہے، یہ بھی لکھا ہے محدثین کرام نے اس کی شرح کرتے، باپ زیادتی کر رہا ہے اور ناحق ایسی بات کہہ رہا ہے تو پھر ناحق بات کو نہ مانے، مگر والد کے سامنے بدتمیزی نہ کریں، سائڈ پہ کہیں ہو جائیں، اور والد کا ادب و احترام اسی طرح قائم رہے جس طرح پہلے تھا، جس طرح پہلے تھا. یہ نہیں کہ والد کا ادب و احترام ختم کر دینا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اب اس سے پیچھے چلتے ہیں ہم. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، ٹھیک ہے نا جی، جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آگے چلا. آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی پشت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی. اب جو ان کی پہلی شادی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ملنے کے لیے بیٹے کو. بہو نے اندر سے پوچھا کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا. اس نے دیکھا دروازے پہ کوئی باہر بزرگ کھڑا ہوا ہے.
اس نے آگے سے رخی سی بات کر دی کہ کہا جی وہ اسماعیل گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، تو آپ پھر آ جائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بیٹے کے لیے پیغام چھوڑ گئے۔ اب اسی ایک جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے کے لیے پیغام چھوڑ گئے، کہا بیٹا اپنے شوہر سے کہنا کہ ابراہیم آئے تھے اور وہ تجھے کہہ گئے تھے، تیرے لیے پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دے، اس کو بدل دے۔ چلے گئے۔ اب بہو کو بات سمجھ نہیں آئی، اسماعیل علیہ السلام کی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیٹی، اسے بات سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب جیسے اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں اپنے والد کی خوشبو آ رہی تھی، نبی کے بدن سے خوشبو آیا کرتی ہے، اور مخصوص خوشبو پہچان لی۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آیا تھا، دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے اپنا نام ابراہیم بتایا۔ میں نے کہا کس سے ملنا ہے، کوئی کام؟ انہوں نے کہا اسماعیل سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نے پوچھا نہیں ان سے، گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہ نہیں میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو آپ پھر آ جائیے گا۔ اچھا میرے لیے کوئی پیغام، کوئی انہوں نے پیغام دیا؟ کس لیے وہ آئے تھے، کیا کہنے آئے تھے؟ انہوں نے کہا اور تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہہ دینا تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، بس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس نے کہا کہ وہ کہہ گئے کہ چوکھٹ بدل دو، وہیں کھڑے کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جانتی ہو وہ کون تھے؟ جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے روکھا روکھا ان کو جواب دے دیا، روکھی روکی باتیں کر دی، تو انہیں بٹھایا نہیں، ان کا خیال نہیں رکھا، ان کا ادب نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی؟ جانتی ہو وہ کیا کہہ گئے ہیں؟ وہ کہہ گئے تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دے، اس کو چھوڑ دے، دوسری شادی کر لے، ابھی سامان باندھ، ابھی، یہ نہیں کہ تاخیر ہوگی سوچوں گا، سامان بند، میں تجھے تیرے میکے چھوڑ آتا ہوں اور تو مجھ سے آج کے بعد آزاد ہے۔ وہ چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کری۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے کے لیے آئے۔ آپ کو پتہ یہ مکے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے، بیت المقدس سے، وہاں سے تشریف لاتے تھے، صبح آتے اور شام کو واپس لوٹ جاتے۔ اس دور میں جب جہاز نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی دی ہوئی اس قوت سے جو نبی کو عطا ہوتی ہے، اس سے آیا قدم رکھتے تو مکے میں، اور وہاں سے قدم رکھتے تو واپس بیت المقدس میں تشریف لے جاتے تھے۔ مقصود یہ نہیں، مقصود سے نہیں بتانا ہے کہ آئے، پھر کئی عرصے بعد ملنے کے لیے آئے۔ جب دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ آپ نے بتایا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ اس نے پوچھا کہ اسماعیل کے والد۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، بڑے ادب سے دوپٹہ لیا، سر پہ جھک کر سلام کیا، اندر لے گئی، آئیے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اس نے جو بھی خدمت کر سکتی تھی اس نے خدمت کی، ان کے لیے کھانا بنایا، پانی وغیرہ پیش کیا، بڑے ادب کے طریقے سے بٹھایا۔ اور جب تاخیر ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام نہ آئے، دیر ہو گئی، تو کہنے لگا اچھا بیٹا میں جا رہا ہوں، مجھے بڑی انتظار کرنا پڑا ان کا، وہ شاید کہیں طویل کام میں، لمبے سفر میں کہیں گئے ہوں گے، نہیں پہنچے۔ وہ کہتی رہی کہ نہیں بابا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، وہ آ جائیں گے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے واپس پہنچنا تھا اپنے وقت پر، کہنے لگا نہیں میرا انہیں سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا تو بڑے خوش ہوئے، بیوی سے پیغام جب سنا، کہنے لگے میرے بابا آئے تھے۔ ہاں وہ آئے تھے، کیا کہے گئے میرے لیے کوئی پیغام؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ تیری بیوی بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ بیوی ادب والی ہو اور شوہر بیوی کو ادب بھی سکھا دے، دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں، ذہن میں رکھیں۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ میں بھی اکثر آبا بیٹیوں والے ہوتے ہیں، ہوں گے۔ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے بیٹی کو سکھائیں، بیٹی کی تربیت کریں۔ گھروں میں یہ جو تربیت کی جاتی ہے نا، وہاں جاؤ تو ساس کے ناک میں دم کر دینا، نندوں کے ناک میں دم کر دینا، سسر کے ناک میں دم کر دینا، یوں کر کے رکھنا، یوں سیدھا کر کے رکھنا،
یہ تم تباہی کا راستہ دکھاتے ہو۔ کس کا راستہ دکھاتے ہو؟ تباہی کا راستہ دکھاتے ہو۔ اس لیے کہ بیٹی امانت ہوتی ہے، بیٹی اس وقت تک آپ کی ہوتی جب تک وہ آپ کے گھر میں ہے۔ جب آپ شادی کر دیتے ہیں تو وہ پھر اسی گھر کی ہو جاتی ہے، اسی گھر کا فرد ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی تربیت کریں، بچپن سے اسے سمجھانا شروع کریں کہ بیٹا تم بڑی ہوگی، تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے سسرال جاؤ گی، وہاں جاؤ تو ساس کو کبھی ساس نہ سمجھنا، سسر کو کبھی سسر نہ سمجھنا، ساس کو ماں سمجھنا، سسر کو باپ سمجھنا۔ جیسے تم ہماری عزت کو خیال رکھتی ہو ویسے ان کی عزت کی بھی خیال رکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ بیٹی اس گھر میں بیٹی بن کر بن جائے تو کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بیٹی بن کر وہاں جائے، جب کوئی بہو بن کر جاتی ہے اور اگلے بہو بنا کر لے جاتے ہیں تو پھر فساد کی جڑ ہوتی ہے، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بیٹی بن کر جاتی ہے تو وہ ماں باپ کی ہر بات کو اپنے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں سہ لیتی تھی، تو سسر کی بات کو بھی، ساس کی بات کو بھی وہ سہ لے گی، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی میری ماں ہے، یہ بھی میرا باپ ہے، ان کی میں نے عزت کرنی ہے، ان کا میں نے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی بہنوں کی بات سمجھ لیتی تھی، اپنے بھائیوں کی بات کو برداشت کر لیتی تھی، تو وہاں جا کر اپنی نندو کی اور اپنے دیوروں کی بات کو بھی برداشت کر لیا کرے گی کہ یہ بھی تو میرے بھائی ہیں، یہ بھی تو میری بہنیں ہیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کر سکے، ہم تربیت نہیں کر سکے، ہم اپنی نسلوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کس کی طرف لے جا رہے ہیں؟ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن کی طرف تاکہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھا سکیں، ان کو ایک مقام دے سکیں، انہیں بتا سکیں کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ والدین ساری زندگی بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ کہ نا اللہ رب العزت، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جو آج کی آیت کریم میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی، یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا اور اسی پر ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اب دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم سے، پہلی جو آیت آپ نے سماعت کی، وہ آیات سماعت کی ہیں، وہ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ یہ گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، بڑے ٹھنڈے مزاج سے پڑھیں، بڑے غور سے پڑھیں، ترجمہ لے لیں، کسی کا اچھا ترجمہ لے لیں اور ساتھ اس کی تفسیر بھی کوئی نہ کوئی پڑھ لیں۔ مثلا اگر آسان تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں کی ایک بڑی اچھی تفسیر آئی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، وہ میں نے پڑھا ہے اس کو کئی بار، اس کا مطالعہ کہ میرے پاس رکھی ہوئی بھی ہے، تفسیر تطہیر الجنان، یہ پڑھیں، صراط الجنان یہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، صراط الجنان بہت اچھی لکھی ہے۔ اور دوسری پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء القرآن، بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں، مختصر اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور بڑی جامع ہے تفسیر ضیاء القرآن، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ اور اگر اس سے تھوڑی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر الحسنات پڑھیں، علامہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، 7 جلدوں کے اندر ہے، ضیاء القرآن نے شائع کی ہے، داتا دربار کے قریب سے وہاں سے مل جائے گی۔ اور اگر مزید اس سے تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر تبیان القرآن پڑھیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، ان کو پڑھیں اور سمجھیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کی۔ انہی آیات کے تحت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جمعۃ المبارک کے اندر پیش کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں حدیث بھی ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی وہ ہے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 اور پھر اس کے آگے آیت نمبر 15 ہے۔ اس کو گھر میں بھی پڑھیں اور غور بھی کریں اس کے اوپر۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کی، حکم دیا، اسے کہا انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں انسان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی، الانسان، انسانوں کو ہم نے یہ حکم دیا ہے، کیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے متعلق، اس کے والدین کے متعلق ہم نے اسے حکم دیا ہے۔ اس کی جو والدہ ہے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے، فرمایا جو تمہاری ماں ہے نا، تمہاری ماں جس کو آج تم سنتے نہیں ہو، بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہو نا ماں سے بات کرتے ہو یوں کر کے، بڑے بڑے ہاتھ پھڑکاتے ہو، حدیث سنیے، اس کی تفسیر میں محسنین کرام نے متعدد آیات لکھی، مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے تفسیر در منصور کے اندر، اور امام ساوی رحمۃ اللہ نے تفسیر ساوی کے اندر، امام خازن رحمۃ اللہ نے تفسیر خازن کے اندر، اور دیگر ائمہ کرام اور جو تفاسیر کا میں نے ذکر کیا ان میں بھی یہ احادیث مبارکہ لکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جب کھڑے ہو کر بات کرو نا، یوں یوں ہاتھ اٹھا کر بھی بات نہ کیا کرو،
توجہ ہے نا؟ یوں ہاتھ اٹھا کر بھی بات نہ کیا کرو، یہ بے ادبی ہے ماں باپ کی. یہ تمہارے رب کا روپ ہے، اس کی ربوبیت کا مظہر ہے. کیا تمہیں یہ جرت ہوگی کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرو گے، آنکھیں نکال نکال کر باتیں کرو گے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر چلا چلا کر باتیں کرو گے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ کے سامنے جب کھڑے ہوا کرو تو بڑے ادب سے سر کو جھکا کر، ہاتھوں کو باندھ کر، یوں ہاتھ ہلا ہلا کر ہاتھوں کو باندھ کر ان سے بات کیا کرو، ادب سے احترام سے بات کیا کرو. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ تو المبارک میں کہ ماں باپ جہاں بیٹھے ہوں تو ان سے نیچے مقام پر بیٹھا کرو، ماں باپ کے برابر مت بیٹھا کرو، اونچے ہو کر ان کے برابر مت بیٹھا کرو. یہ بے ادبی میں آتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کون سکھائے گا؟ جب ہماری مساجد سے بیان نہیں ہوگا، جب ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہوگی تو یہ ہماری نسلیں جائیں گی کہاں؟ ہم نے تو ان کو قصے کہانیوں پر لگا دیا. ہماری محفل ہوتی ہے تو نعتیں ہم نے کر دی ڈھول ڈھمکے کے اوپر، رٹی رٹائی وہی نعتیں ہم نے پڑھنا شروع کر دی. خطیب ہم نے رکھ لیا ایسے جنہوں نے آ کر ہمیں دوڑے مائیے اور قصے سنانے. مساجد میں ہم نے خطیب ایسے رکھ لیے جو صرف رٹے رٹائے وہی واقعات سناتے رہیں. تو پھر اس قوم کی تربیت کون کرے گا؟ اس نسل نو کی تربیت کون کرے گا؟ کون بتائے گا انہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں؟ کون بتائے گا انہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے ہمیں؟ ہم نے اہل علم کی قدر کرنا تو چھوڑ دی نا، اہل علم کی عزت کرنا تو چھوڑ دی نا. ہمیں اہل علم تو چاہیے نہیں، ہمیں تو چاہیے ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے، ہمیں تو چاہیے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے والے، ہمیں تو چاہیے قصہ گو خطیب چاہیے. ہمیں تو وہ چاہیے نا جو قصے کہانیاں سنا کر ہماری جیبیں خالی کر کے چلے جائیں. خدا را پلٹیے اپنے قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ ہماری آنے والی نسلیں تباہی سے بچ سکیں، ہماری نسلیں تباہی سے بچ سکیں. ذرا غور کیجیے گا یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ حملت ہو امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. کیا کمال اللہ رب العزت نے ماں کا مقام بتایا. ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروائے. کتنے؟ 7 حج کروائے. غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوا، جب طواف کر کے فارغ ہوا پیش ہوا، کہنے لگا جی حضور میں نے اپنی ماں باپ کو 7 حج کروائے ہیں کاندھوں پر اٹھا کر. ماں چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی، میں نے اٹھا کر 7 حج کی کرائے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق ادا کر دیا، خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی اور بتایا، فرمایا جب تیری ماں نے تجھے اٹھایا ہوا تھا اپنے پیٹ میں، وہنن علی وہنن، قرآن نے بیان فرمایا کہ تیرے چلنے کی وجہ سے، لے جانے کی وجہ سے اس کو جب جھٹکے پہ جھٹکا لگتا، اس ایک جھٹکے کی جو تکلیف تیری ماں کو ہوئی، تو اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکا. تو کہتا ہے میں نے ماں کا سارا حق ادا کر دیا. ماں کے مقام کو جانتے ہو، باپ کے مقام کو جانتے ہو، سمجھو اسے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. اب یہاں پر مجھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یاد آئے. ان کی ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے وہ شخص بتا دے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ رہے گا جنت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ ابو بکر میرا رفیق ہے، عمر میرا رفیق ہے، عثمان میرا رفیق ہے، علی میرا رفیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ساتھ رہیں گے. وہ تفصیل الگ، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک قصائی ہے، اس کی دکان ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ایک قصائی، گوشت بیچنے والا، جانور ذبح کرنے والا، میرا رفیق، کیا اس کے اندر خصوصیت ہوگی؟ انہوں نے کہا چلے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کچھ بتائیں گے نہیں، اس کو کچھ بتائیں گے نہیں. یہ گئے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے خوبصورت تھے، چہرہ چمکتا تھا ان کا، سرخی مائل چہرہ، حسن و جمال کے پیکر تھے. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو ابھی جوانی تھی ان کی، جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، اس کے صاحب نے جب ان کو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ بڑی دور سے آئے ہیں اور بڑے خوبرو بھی ہیں،
کیا آپ میرے گھر رہنا پسند کریں گے، میری دعوت کھانا پسند کریں گے؟ چونکہ پہلے لوگ مسافر کو دعوت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ بھی دیا کرتا۔ آج ہمارے پاس اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہم کسی کو کیا ٹھہرائیں ہیں؟ اب ہمارا جینا تو ایسا کر دیا ہے نا، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے، روٹی کھانے کو نہیں ملتی ہے تو ہم کسی کو کیسے کھلائیں؟ دل تو بہت کرتا ہے، دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم کھلائیں روٹی کسی کو، لیکن ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں معذرت کے ساتھ۔ ابھی آگے آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے اس قوم کے ساتھ۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے وطن کو بچا لے، یہ میری دعا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی سب سے اپیل کی تھی کہ خدا را پاکستان کو بچاؤ، خدا را پاکستان کو بچاؤ، پھر کہہ رہا ہوں خدا را پاکستان کو بچاؤ۔ کوئی ایک تنظیم نہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، وہ چاہے مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں یا دنیاوی ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر وطن نہ رہا تو تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حالت یہ ہے کہ جو چیز ہم 1.5 سال پہلے، چلیں مہنگائی ہوتی چلی آئی، 1.5 سال پہلے ہم 50 روپے کی لے لیتے تھے، وہ آج ہمیں 250 کی بھی نہیں ملتی۔ غلط بیان نہیں کر رہا ہوں تو کوئی مجھے بتا دیں۔ ہم مریں، خودکشیاں کریں، کہاں جائیں؟ بہرحال روٹی کھلانے پہ بات آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دعوت دی، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے دعوت کو قبول کر لی، اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے گھر میں کھانا بنا کر لے آیا، ساتھ ایک ٹوکرا نا ایسے اٹھا کے لے آیا، ٹوکری اپنے ساتھ اس نے رکھ لی، جس کے اوپر کپڑا ایسے باندھا ہوا تھا اس نے رکھ لی۔ وہ لقمے کھاتا، ایک لقمہ خود کھاتا اور 2 لقمے توڑتا اور انہیں نرم کرتا اور اس ٹوکری میں ایسے ہاتھ کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے رہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے دیکھوں کہ ادھر کیوں پھینک رہا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ پھینک رہا ہے، یہ جو ظاہری بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، کوئی اس پہ نہ چلا جائے، علم ہوتا تو ایسے کیوں کرتے موسیٰ علیہ السلام؟ بس ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، اتنے بدتمیز ہو گئے، نہ ان کو نبی کا خیال ہے، نہ رسول کا خیال ہے، نہ اللہ کا خیال ہے، بس فوراً اپنی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، بدعقیدگی شروع کر دیتے ہیں۔ گھٹیا ذہن ان لوگوں کا کہ نبیوں کا بھی ان کو خیال نہ رہا، نبیوں کا بھی ان کو خیال نہ، اتنے بدتمیز ہو گئے، بےہودہ ہو گئے یہ لوگ کہ انہیں خیال ہر بات میں نبی کو علم نہیں ہے، جی فلاں نہیں ہے، جی تیرے باپ کا علم ہے، علم نہیں ہے۔ نبی نے جو تجھے کلمہ پڑھایا تو کس بات پر تجھے یقین ہے؟ کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے جہنم کو دیکھا ہے؟ میرا دل جلتا ہے خدا کی قسم ایسی نسلوں کو جو بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ تیرے باپ کا علم غیب ہے، تیرے باپ کا شاگرد ہوتا ہے نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اگر جامعہ ازہر سے کوئی پڑھ کر آ جائے بڑا عالم، ندوہ سے پڑھ کر آ جائے بڑا عالم، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آ جائے بڑا عالم، اور جو اللہ سے پڑھ کر آیا ہو، میری نسل نہ ہو، سوچ اپنے ایمان کو بچا۔ اس پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا، لیکن دل جل جاتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ بدتمیز کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیوں بدتمیز کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر فرمایا، اب یہ میں اس کے گھر مہمان بیٹھا ہوں، اب یہ دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑا سا کسی کام کے لیے، انہوں نے کہا جی میں یہ کام کر کے آپ کھانا کھائیں، یا کوئی پانی لینے گیا یا کوئی چیز لینے گیا، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اٹھے، انہوں نے جا کر اس کو کھولا، دیکھا اندر ایک بوڑھی خاتون تھی اور ایک بوڑھا مرد تھا، بہت نحیف ہو چکے تھے، کمزور، چل پھر نہیں سکتے تھے، دانت بھی نہیں تھے، اس وجہ سے وہ نرم کر کے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ان کو کھانا کھلا۔ انہوں نے جب غور سے دیکھا تو وہ مسکرا دیے، دونوں ہنس پڑے، دونوں میاں بیوی تھے، وہ ہنس پڑے، ہنسے۔ جب ہنسے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں ہنسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں نا، ہیں؟ وہ نشانیاں ساری انہیں پتا تھی نا، عالم تھے پرانی کتابوں کے، کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ یہ مکمل کر دوں میں، چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، میں اس کو مکمل کر دوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ٹائم اوپر ہو گیا 2-3 منٹ، خیر اس میں سن لیں اس کو۔ انہوں نے کہا جی آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا کلیم ہوں۔ اور انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، جلدی کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دیں اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور ان کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ بیٹھ کے خاموشی سے، وہ جب آیا کسائی جو تھا وہ آیا، اس نے بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کھانے کے لیے، ادھر کھانا کیا تو کوئی نہیں لے رہا، جلدی سے اس نے جب کھول کر دیکھا تو دونوں کی روح کف انصری سے پرواز کر چکی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا اے خوب روح جواں، کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ہاں، تجھے کیسے پتا چلا؟
میں نے تو تجھے نہیں بتایا. کہا میرے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی اتنے طویل عمر تھی, یہ ایک ہی دعا کرتے تھے, اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو نہ دیکھ لیں, تیرے رسول موسیٰ کلیم اللہ کو نہ دیکھ لیں, ہمیں ان کا دیدار عطا کر کے موت عطا کر دینا. آج جب میں آیا ہوں, انہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا, لیکن آج میں جب آیا ان کی موت ہو چکی, روح کف انصری سے پرواز کر چکی, مجھے پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے رسول موسیٰ کلیم اللہ ہیں. فرمایا ہاں. فرمایا اے جوان مجھے بھی بات سمجھ آ گئی. اب اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا اللہ سے میں نے سوال کیا تھا کہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو رب نے تیرے بارے میں فرمایا کہ جاؤ وہ فلاں کسائی اس نام کا ہے, اس سے جا کر ملو, وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہے. تو میں نے سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ کون سی ایسی اس کے اندر خوبی ہے, کون سی ایسی صفت ہے کہ جس نے اسے یہ مقام دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا رفیق بن گیا جنت کے اندر. تو پھر اللہ کے کلیم آپ نے کیا دیکھا میرے اندر؟ کہا میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, اس ماں باپ کی خدمت ادب احترام کے صلے میں اللہ نے تجھے اپنے کلیم کا ساتھی بنا دیا ہے. اللہ نے تجھے جنت میں اپنے صرف جنت ہی عطا نہیں کی بلکہ اللہ نے تجھے جنت میں اپنے پیغمبر کا رفیق بھی بنا دیا ہے. اے میری نسل نو, اے نوجوانوں, اے وہ جو پکی عمر کے بھی ہو, پختہ عمر کے بھی ہو, اگر ماں باپ زندہ ہیں خدا را لوٹو, پلٹو, تمہارے لیے ولی بھی یہی ہیں, تمہارے لیے پیر بھی یہی ہیں. خدا کی قسم ماں باپ کے چہرے کو ایک نظر محبت سے تکو گے تو تمہیں اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا. پلٹو اپنے ماں باپ کی طرف, اپنے ماں باپ کا ادب کرو, احترام کرو, ان کی خدمت کرو. اگر وہ نہیں رہے تو پھر کیا کرنا ہے آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آخر میں التجا یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں ان کو سلامتی عطا فرما, صحت تندرستی والی ان کو لمبی زندگی عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ. اللہ ہمارے والدین میں سے جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے والدین میں سے جن کا انتقال ہو چکا, والد کا یا والدہ کا, اللہ صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر پاک کا, آج کی گفتگو کا, اللہ ان کی بخشش فرما دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ کروٹ کروٹ ان پر رحمت نازل فرما. اللہ انہیں اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و شفاعت عطا فرما. اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ اور منور فرما. آمین. السلام علیکم.